اچھا تو مفتی صاحب آپ نے بات کی ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ، یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، اس کے متعلق سب سے پہلے کہ یہ 9 ذی الحجہ یہاں کے چاند کی تاریخ کے مطابق یا سعودی عرب کی تاریخ کے مطابق، یہ بھی ایک اختلاف ہے اس بارے سے؟ جی محترم عبدالمنان بھائی، آج کل ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے اس وجہ سے کہ آج کل میڈیا کا دور ہے جی جی، اور پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، یہاں کی خبر وہاں، وہاں کی خبر یہاں سینکڑوں میں پہنچ جاتی ہے۔ تو جب مکہ المکرمہ میں چاند نظر آتا ہے، حاجی حضرات چاند دیکھتے ہیں، سعودی عرب کے اندر جو چاند نظر آتا ہے وہ ہم سے ایک دن پہلے تقریباً نظر آ جاتا ہے۔ بہرحال اس سال تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید دونوں اکٹھے ہی ہو جائیں، تو بہرحال وہ ایک دن پہلے ہوتا ہے ہمارا، ایک دن بعد میں چاند نظر آتا ہے، یہ رؤیت کا اختلاف ہے۔ اس وجہ سے بعض لوگوں کو یہ اشکال پیدا ہو گیا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث کے اندر چونکہ الفاظ ہے من صام یوم العرفہ، عرفہ کے دن کا جو روزہ رکھے گا اس کے لیے یہ فضیلت ہے، تو وہ کہتے ہیں عرفے کا دن تو خاص ہے جی، وہ تو عرفہ کا دن تو وہی دن ہے نا جس دن حاجی عرفات کے میدان میں ہوں گے جی، اور جب حاجی عرفات کے میدان میں ہوں گے تو ہمارے یہاں 8 ذی الحجہ ہوتی ہے جی عموماً، تو اب وہ کہتے ہیں ہم یہاں 8 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں گے کیونکہ حاجی عرفات کے میدان میں ہے، وہاں 9 ہے لیکن ہمارے یہاں 8 ہے، اس وجہ سے حاجی 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں ہوں گے، تو ہمیں تو پتہ ہے آج عرفات کے اندر میں ہیں تو آج ہم روزہ رکھ لیں گے، وہ چاہے ہمارے ہاں 8 ہو یا چاہے 9۔ تو محترم عبدالمنان بھائی بات یہ ہے کہ اصول کو فالو کیا جاتا ہے جی، کسی ایک استثنائی بات کو ہم فالو نہیں کر سکتے۔ اصول یہ ہے کہ ہر علاقے کا اپنا مطلب ہے، ہر علاقے کا اپنا چاند دیکھنے کا وہ جو جگہ ہے جی، اس حساب سے وہ چاند دیکھتے ہیں۔ رمضان مبارک کے اندر بھی ہم ایک روزہ بعد میں رکھتے ہیں اگر بعد میں چاند نظر آئے، عید الفطر ہم ایک دن بعد میں کرتے ہیں جی جی، اور طاق راتوں کے اندر جو ہم لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے جاگتے ہیں وہاں پر ایک رات پہلے ہوتی ہے، ہمارے یہاں ایک رات بعد میں ہوتی ہے جی، اگر ہم اس اصول کو فالو کرنا شروع کر دیں گے تو پھر تو سارا کچھ ہی ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ بات جو ہے یوم عرفہ ہے، تو یوم عرفہ کیا چیز ہے؟ یوم عرفہ ایک اصطلاح ہے، یوم عرفہ کیا ہے؟ اصطلاحات ہیں، آپ احادیث کو دیکھیں، 8 ذی الحجہ کا نام یوم الترویہ ہے، ٹھیک ہے، 9 ذی الحجہ کا نام یوم عرفہ ہے، اسی طرح جو آگے 10 ذی الحجہ اس کا نام یوم النحر ہے، پھر 11 12 13 ذی الحجہ کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، یہ دنوں کے نام ہیں۔ چونکہ یہ اصطلاحات عام تھی اور یہ دنوں کے نام لوگوں کو یاد تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کا لفظ بولا ہے، تو اس سے مراد یوم عرفہ سے مراد وہی تاریخ ہے جو 9 ذی الحجہ کی ہوتی ہے، تو جس دن حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں۔ اب ہم نے اگر حاجیوں کو دیکھ لیا آج عرفات کے میدان کے اندر، تو جو ہم سے پہلے لوگ گزرے ہیں، جب میڈیا نہیں تھا، جب پتہ نہیں ہوتا تھا کہ حاجی عرفات کے میدان میں، اس وقت بھی تو حاجی عرفات کے میدان میں ایک دن پہلے ہی جاتے تھے نا، تو اس وقت تو کسی نے کہا جی 8 ذی الحجہ کو روزہ رکھ لیں کیونکہ پتہ نہیں تھا، تو میڈیا کے آنے سے یا خبروں کی عام ہو جانے کی وجہ سے دین تو نہیں چینج ہو سکتا، شریعت تو تبدیل نہیں ہو سکتی، اس لیے میرا جو قرآن و سنت کو سمجھ کر موقف ہے وہ یہی ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ 9 ذی الحجہ سے مراد ہمارا 9 ذی الحجہ ہے، پاکستان کا 9 ذی الحجہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جی وہاں کا 9 ذی الحجہ لے لیں کہ جی چونکہ حاجی عرفات کے میدان میں ہے، تو حاجی قربانی کس دن کرتے ہیں؟ یوم النحر کو، ٹھیک ہے، اب یوم النحر کو وہ قربانی کر رہے ہیں، ہمارے یہاں اس دن 9 ذی الحجہ ہے، تو پھر ہم یوم النحر کو چونکہ حاجی قربانی کر رہے ہیں اس لیے ہم یوم النحر کو اس کا نحر سمجھ کر آج یہاں پر قربانی کریں گے؟ یوم النحر کو نہیں کریں گے، ہم کہیں گے نہیں ہماری قربانی 10 ذی الحجہ کو ہوگی، ہمارا یوم النحر کس دن ہے؟ جب ہمارے یہاں 10 ذی الحجہ ہوگا، تو جب یوم النحر ہمارے یہاں کے 10 ذی الحجہ کو ہوگا تو ہمارا یوم عرفہ ان کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا یوم عرفہ بھی اسی جو 9 ذی الحجہ ہمارے پاکستان کے اندر ہوگا اس کے مطابق ہوگا، یعنی کہ جہاں بھی چاند دیکھا جائے وہاں کا جو ہے وہاں پر۔ اس میں ایک اور بات دیکھیں نا، بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر جس وقت حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں اس وقت رات ہوتی ہے، وہ روزہ رکھ نہیں سکتے، تو پھر وہ کیسے حاجیوں کے ساتھ مل جائیں گے؟ وہ 9 ذی الحجہ کیسے دیکھیں گے یا ان کو فضیلت کیسے ملے گی؟ اب بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر حاجیوں کے ساتھ یعنی یوم عرفہ کے ساتھ یہ مل ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے اختلاف اتنا رکھا ہے دن اور رات کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لازمی بات ہے کہ وہ رات کو سو کے جب اٹھیں گے اگلے دن تو تب ہی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں گے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی چاند کی 9 ذی الحجہ ہوگی جس ملک کے حساب سے، وہاں پر اس ملک کے حساب سے روزہ رکھا جائے گا۔ اور ایک اور بات یہاں پر میں
گزارش کرنا چاہتا ہوں 9 ذو الحجہ کے حوالے سے کہ 9 ذو الحجہ جو یوم عرفہ ہے، حاجی جو حج کے میدان کے اندر ہے وہ روزہ نہیں رکھیں گے، ٹھیک، ان کے لیے روزہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے روزہ نہیں رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ کون روزہ رکھیں گے؟ جو باہر ہیں، جو حاجی نہیں ہیں، غیر حاجی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو حاجیوں کے ساتھ، ان کا تو روزہ نہیں ہے، نہ انہوں نے رکھنا ہے، تو ہم ان کے ساتھ کیسے وہ میل کر سکتے ہیں جبکہ روزہ صرف ہم نے رکھنا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے حساب سے رکھیں، لیکن اس میں ایک تطبیق کی صورت بھی ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 کے 9 روزے رکھنا بھی ثابت ہے، یکم سے لے کر 9 ذو الحجہ تک۔ تو اگر ہم 9 کے 9 رکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں، ہم اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، ذہن کو سیٹسفائی کرنے کے لیے 8 ذو الحجہ کا بھی روزہ رکھ لیں، 9 کا بھی رکھ لیں۔ وہاں کا ہم یہاں 8 کا رکھیں گے، وہاں کا 9 کا ہوگا، یہاں کا 9 کا رکھیں گے تو یہاں کا 9 کا ہوگا، دونوں روزے ہو جائیں گے، اور 2 روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف کر دے۔ تو کوئی مہنگا سودا تو نہیں ہے۔ تو اگر جس کو نہ سمجھ آ رہا ہو یہاں کا 9 ذو الحجہ، تو پھر میں اس سے گزارش کروں گا کہ وہ دونوں دن کے روزے رکھ لے، وہ 8 کا بھی رکھ لے، 9 کا بھی رکھ لے، کیونکہ یہ بھی ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس لیے اس زیادہ بحث میں پڑھنے کی بجائے دونوں روزے بھی رکھ لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔